امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے. میرا نام ہے عنایت اور پولیٹیکل سائنس کے اس لیکچر سیریز میں آج ہم ایک اور امپورٹنٹ لیکچر کے ساتھ آئے ہیں کہ واٹس یونیٹری سسٹم, واٹس فیڈریشن اینڈ واٹس کانفیڈریشن. یہ ٹاپک اپنے آپ میں بہت اہمیت رکھتا ہے, بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ٹاپکس ہے اور پیپرز میں بھی اس کو کافی بار اس سے ہر ڈائمینشن سے اس سے کوشچنز آتا ہے, تو ہم کوشش کریں گے کہ اس کو ہر ڈائمینشن سے کور کر لیں. اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہم نے ایک لیکچر سیریز سٹارٹ کی ہے جس میں ہم پولیٹیکل سائنس کے لیکچرز کو ہر ڈائمینشن سے, ہر ٹاپک, ہر لیکچر کو ہم کور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اگر آپ کو بھی کوئی لیکچر سمجھ میں نہ آ رہا ہو یا کوئی ٹاپک ہو تو آپ ہمیں کمنٹ باکس میں بتا سکتے ہیں. تو without wasting our time, let's jump into the topic. اچھا, separation of power میں distribution of power کیسی ہوئی ہے؟ Distribution of powers determine the system of government. The amount of power held by the central government determines the system of government. Likewise, سینٹرل کتنی پاور رکھتا ہے, سینٹرل کتنی اہمیت رکھتا ہے, یہ ڈٹرمائن کرتا ہے کہ یہ کس ٹائپ کی گورنمنٹ ہوگی, کس ٹائپ کا سسٹم ہوگا. تو جیسے ہم نے پہلے دیکھا کہ 3 ماڈلز ہیں اسٹیٹ کے. دا فرسٹ ون از یونیٹری سسٹم, دا سیکنڈ ون از کانفیڈریشن اینڈ دا تھرڈ ون از فیڈریشن. سو what's unitary system? Unitary system میں ہائیسٹ سینٹرلائزیشن ہوتی ہے. ہائیسٹ سینٹرلائزیشن کا مطلب ہے کہ سینٹرل کے پاس سب سے زیادہ اختیار ہوتا ہے, صوبوں کی اپنی کوئی اہمیت, کوئی اختیار نہیں ہوتا ہے. سارے بلز, ان کے جو ہوتے ہیں ریونیوز, ٹیکس کلیکشن, وہ سب کچھ سینٹرل کرتا ہے. سینٹرل گورنمنٹ ہولڈز all power because constitution give power to central government. ٹھیک ہے, constitution unitary system میں constitution central government کو power دیتا ہے اور central government جیسے ہماری پاکستان میں اسلام آباد ہے ہمارا سینٹرل, اور اسلام آباد سے فار ایگزامپل اگر unitary system پاکستان میں ہو تو اسلام آباد سے رولرز آئیں گے, رول کریں گے KPK میں, ٹھیک ہے, سندھ میں, بلوچستان میں. کیوں؟ کیونکہ سینٹرل, اور جو سینٹرل ہوگا, جو ہمارے جو کنسٹیٹوئنٹ یونٹس ہوں گے, کنسٹیٹوئنٹ یونٹس کا مطلب ہوتا ہے صوبے, ہمارے کنسٹیٹوئنٹ یونٹس کے پاس کوئی بھی اختیار نہیں ہوتا ہے, سارا اختیار سینٹرل میں ہوتا ہے. اچھا, لوور لیول گورنمنٹ if they exist at all do nothing but implement the policies of national government. ٹھیک ہے, جو لوور لیول کی گورنمنٹ ہوتی ہیں یونیٹری سسٹم میں, اگر وہ ایگزسٹ بھی کریں تو ان کا کام ہوتا ہے کہ ان پالیسیز کو امپلیمنٹ کروانا جو ان کو سینٹرل ان کو گائیڈ کرتا ہے کہ آپ یہ پالیسیز ان کو بتائیں. ٹھیک ہے, constituent units have no original existence their own. ٹھیک ہے, constituent units کی اپنی کوئی بھی اوریجنل ایگزسٹنس نہیں ہوتی. اچھا, جو یونیٹری سسٹم میں کانسٹیٹوئنٹ یونٹس کین ناٹ سکسیڈ, آزاد, اس کے ساتھ میں نے اسی لیے لکھا ہے کین ناٹ سکسیڈ فرام دیئر اسٹیٹ. وہ ایک اپنے جو اسٹیٹ ہوتا ہے وہ اس سے آزادی اختیار نہیں کر سکتی. مثال, وہ یہ نہیں کہہ سکتی کہ میں آزاد ہوں. جیسے ہمارے پاکستان میں اگر فار ایگزامپل KPK کہے کہ میں آزاد ہوں, یہ چیز فیڈریشن میں بھی نہیں ہوتی, اور ہمارے یہاں فیڈریشن ہے کہ میں آزاد ہوں, ٹھیک ہے, تو وہ ان ایکسیپٹیبل ہوگا. ٹینس ٹو ہیو یونیکیمرل لیجسلیٹر, جو ان کی جو ایگزامپلز ہیں وہ ہے جارڈن. ٹھیک ہے, یہ ایگزامپلز میں اس لیے مینشن کرتا ہوں تاکہ آپ پیپر میں آپ ایگزامینر کو ایک اچھا گڈ امپریشن آپ کریٹ کر سکیں. کویت ہے, عمان ہے, قطر ہے, برونائی ہے, بھوٹان ہے, موروکو ہے. اچھا, جو یونیٹری ان ریپبلک ہے ان کا نام ہے فرانس, افغانستان, چائنا,
टर्की, ये सारी रिपब्लिक्स हैं, ठीक है। इटली, बांग्लादेश, फ्रांस सबसे पहली की रिपब्लिक है पूरी दुनिया में। ये फ्रेंच रेवोल्यूशन से इसकी वो निकलती है और ओरिजिन निकलती है, जो हम इंशाल्लाह कवर भी करेंगे। अच्छा, सो द नेक्स्ट वन इज कॉन्फेडरेशन। कॉन्फेडरेशन क्या है? कॉन्फेडरेशन सिस्टम इज ऑपोजिट ऑफ यूनिटरी सिस्टम, टोटली ऑपोजिट होता है। ऑल द पावर्स आर विद कॉन्स्टिट्यूशनल यूनिट्स, ठीक है। सारी पावर्स सूबों के साथ होती हैं, जितने भी सूबे हुए, 4 हुए, 5 हुए, 6 हुए, जितने भी सूबे हुए उनके साथ सारी पावर होगी। सेंट्रल के पास कोई भी पावर नहीं होगी। जब अगर कोई कंस्टिट्यूएंट यूनिट, कोई भी सूबा उठ के अगर कहे कि मैंने अलग होना है, ठीक है, जैसे अभी हमने लेटेस्ट इसकी एग्जांपल है ब्रेग्जिट, ठीक है। ब्रिटेन उठा, उसने यूरोपियन यूनियन से खुद को एग्जिट करवा दिया, सही है। तो जो कॉन्फेडरेशन में होता है, वो कोई भी जो कंस्टिट्यूएंट यूनिट होता है वो कभी भी खुद को आज़ाद डिक्लेयर भी कर सकता है। उसकी एक अपनी मिलिट्री भी होती है, उसकी उस कॉन्फेडरेंट यूनिट की एक अपनी इकोनॉमी होती है। अच्छा, कॉन्फेडरेशन सिस्टम की हमारे पास एग्जांपल्स हैं। ओल्ड स्विस कॉन्फेडरेंसी, ठीक है। ओल्ड स्विस कॉन्फेडरेसी ये दुनिया की सबसे पुरानी कॉन्फेडरेसी है, जो 1291 से शुरू हुई और 1798 तक। फिर उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, क्योंकि अमेरिका भी सबसे पहले कॉन्फेडरेसी था। जो स्टेट्स हैं 50 स्टेट्स ऑफ यूएस, वो आपस में मिली थी कॉन्फेडरेशन सिस्टम में। मिसाल, उनमें से कोई भी स्टेट कभी भी सक्सीड हो सकती है, वो कभी भी आज़ादी इख्तियार कर सकती है, लेकिन वो सब एक साथ होते थे। क्यों? ट्रेड की वजह से। कॉन्फेडरेशन में मोस्टली जो कंट्रीज एक साथ होती हैं, उनका कॉन्सेप्ट यही होता है कि हम ट्रेड फ्री करें और हम एक साथ जब हम होंगे तो हम पावरफुल होंगे, रेदर के अकेले हों। तो कॉन्फेडरेसी इस वजह से भी प्रेफर की जाती है। इट वॉज वेरी फर्स्ट डॉक्यूमेंट ऑफ यूएस, बट यूएस scrapped it and George Washington became the first president of United Nation, ठीक है। जर्मन कॉन्फेडरेशन जो 1815 से चली थी 1866 तक, ऑस्ट्रो हंगरी कॉन्फेडरेशन जो 1867 से 1918 तक चली थी, सोवियत यूनियन भी एक कॉन्फेडरेशन थी, यूएसएसआर, जिसमें बाकी स्टेट्स भी थी, वो भी चली थी 1922 से 1936 तक। करंट कॉन्फेडरेशन इस वक्त दुनिया में कौन सी एग्जिस्ट करती है, ठीक है। जो करंट कॉन्फेडरेसी दुनिया में एग्जिस्ट करती है वो है इरोकियस कॉन्फेडरेसी, 1600 से स्टार्ट हुई थी टिल डेट तक, ठीक है। अ ग्रुप ऑफ नेटिव अमेरिकन नेशन इन कनाडा एंड द यूएस, ठीक है। यूरोपियन यूनियन जो बहुत ही ज़्यादा मशहूर है, 1957 से शुरू हुआ था यूरोपियन यूनियन और टिल डेट प्रेजेंट तक है। यूनियन ऑफ 28 सॉवरेन स्टेट, जिससे अभी ब्रेग्जिट ब्रिटेन ने एग्जिट कर लिया है खुद को। अच्छा, वाई कॉन्फेडरेशन वॉज मेड? अक्सर ये सवाल हमारे जहन में भी आता है और ये अक्सर एग्जाम का भी प्रोस्पेक्टिव का क्वेश्चन है कि इंडिपेंडेंट स्टेट थिंक्स दैट दे आर वीक अलोन। वही बात कि हम अकेले वीक होंगे, बट टुगेदर स्ट्रॉन्ग एंड इकोनॉमिक बेनिफिट्स आर आल्सो इंक्लूड इन कॉन्फेडरेशन सिस्टम, ठीक है। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज Federation. What's federal system? It's mixture of both unitary and confederation system, ठीक है। ये confederation और unitary system का mixture होता है। Constituent unit partially self-governing constituent units under central government. Constituent units have original existence. Unlike unitary system, meaning constituent units powers could be taken by central government, ठीक है। इसमें इस पॉइंट का मतलब ये है कि जो सूबे होते हैं उनकी एक अपनी असल अलग से पहचान होती है, उनके पास पावर्स होती हैं जो वो सेंट्रल से ले चुके होते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट को
صوبوں کو پاور دے چکی ہوتی ہے. جیسے پاکستان میں ہے, آفٹر 18th امینڈمنٹ صوبوں کے پاس اپنے ریونیو کا اختیار آ گیا, ٹیکس کلیکشن کا اختیار آ گیا, اور بھی بہت زیادہ چینجنگز ہوئی ہے. اس پہ ہم انشاءاللہ ایک سیپریٹ سے لیکچر بھی کریں گے. Constituent units have no all powers and cannot succeed from union. ٹھیک ہے, جو صوبے ہوتے ہیں ان کے پاس پاورز ہوتی ہیں, وہ اپنی پالیسیز خود بناتے ہیں, لیکن آل پاورز نہیں ہوتی. وہ ملک سے آزاد نہیں ہو سکتے, اتنی زیادہ پاور نہیں ہوتی کہ وہ خود کو آزاد ڈکلیئر کر دیں, یا ان کی ایک اپنی فوج ہو, ٹھیک ہے, ان کی ایک اپنی آرمی ہو, ان کی ایک اپنی کرنسی ہو. نہیں, وہ یہ کام نہیں کر سکتے. پاورز آر ڈیوائڈیڈ بٹوین سینٹرل اینڈ اسٹیٹ کانسٹیٹیوئنٹ یونٹس. پاورز جو ہوتی ہیں وہ ڈیوائڈ ہوتی ہیں صوبوں میں اور سینٹرل میں. فیڈریشن کی ہم ایگزامپلز دیکھتے ہیں کہ آف کورس یو ایس از دا اولڈسٹ فیڈریشن آف دی ورلڈ. ٹھیک ہے, 1789 میں یو ایس کانفیڈریشن سے فیڈریشن ہو گیا تھا. پھر اس کے بعد انڈیا, پاکستان, کینیڈا, ملیشیا, نیپال. فیڈرل ایبسولوٹ مونارکی ان یو اے ای. مونارکی تو ہے لیکن فیڈریشن وہاں ایگزسٹ کرتی ہے, صوبوں کے ساتھ بھی اختیار ہے. انڈیا ہیو فیڈرل سسٹم بٹ ہیو ٹلٹ ٹورڈز یونٹری. انڈیا میں بھی فیڈریشن ہے, فیڈرل سسٹم ہے, فیڈرل سسٹم انڈیا میں بھی فیڈرل سسٹم ہے, لیکن ان کا ٹلٹ ہے ٹورڈز یونٹری سسٹم. انہوں نے سینٹرل کو بہت زیادہ پاورز دے دی ہیں, جس کی وجہ سے فیڈریشن تو obviously ہے, لیکن ان کا ٹلٹ یونٹری سسٹم کی طرف ہے. No country is complete unity, confederation or federation. Typing mistake ہے. No country is completely unitary system, confederation or federation. ٹھیک ہے, کوئی بھی کنٹری پوری طریقے سے فیڈریشن نہیں ہو سکتی, کانفیڈریشن نہیں ہو سکتی, یونٹری سسٹم نہیں ہو سکتے. سب کا مکسچر مل کے ہی بنتا ہے, لیکن وہ ٹلٹ ہوتا ہے جو خود کو ڈکلیئر کر دیتا ہے. لائک یو کے از یونٹری بٹ دیئر پروونشل گورنمنٹ ہیز پاورز. یونائٹڈ کنگڈم بھی یونٹری سسٹم ہے, لیکن ان کے پروونشل گورنمنٹ کے پاس بھی پاورز ہیں, بٹ دے کین سنیچڈ. جو پاورز کبھی بھی ان سے چھن سکتی ہیں. ایک سوال ایگزامز میں ہمیشہ آتا رہتا ہے کہ what are prerequisites for successful federal system. ٹھیک ہے, تو let's jump into the topic کہ the will to form a union. سب سے پہلے تو will ہونی چاہیے, مرضی ہونی چاہیے صوبوں کی کہ وہ ایک یونین بنائیں. Where diversity emerge, their federation is successful. Capacity and resources and constituent units to self-govern. اتنی کیپیسٹی ہو, اتنی ریسورسز ہو کہ جو الگ سے جو صوبے ہوتے ہیں وہ سیلف گورن کر سکیں, وہ اپنے ریونیو جنریٹ کر سکیں, وہ اپنے ٹیکسز کلیکٹ کر سکیں. There should be resources for provinces. ٹھیک ہے, پروونسز کے ساتھ ریسورسز ہونے چاہیے. جیسے بلوچستان میں بہت زیادہ ہمارے ریسورسز پائے جاتے ہیں. جیوگرافک پراکسیمیٹی ہو. ٹھیک ہے, جو ڈبیکل آف ایسٹ پاکستان ہے ویسٹ پاکستان سے, اس کی بہت زیادہ وجوہات ہیں, لیکن بنگلہ دیش کو الگ ہونے میں جو سب سے ایک جو مین وجہ یہ بھی تھی کہ بنگلہ دیش پاکستان سے بہت ہی زیادہ دور تھا, جیوگرافک پراکسیمیٹی نہیں بن رہی تھی. شوڈ بی جیوگرافک کنیکشن, کلیکٹیو consequences. ٹھیک ہے, like there should be equality. سندھ بھی ایکول ہے, پنجاب بھی ایکول ہے, بلوچستان بھی ایکول ہے, KPK بھی ایکول ہے, کشمیر بھی ایکول ہے, سارے ایکول ہیں, کوئی بھی زیادہ نہیں ہے, کوئی بھی اوپر نہیں ہے, سب سے اوپر سب ایک نام پہ جڑے ہیں جس کا نام ہے پاکستان. ٹھیک ہے, sorry for my bad handwriting. پاکستان. اچھا, اسپرٹ آف ٹالریشن ہو, ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی قوت ہو. بیکاز اف سم مس لیڈس ہیپن
there need to be اچھا وہ ہوا ہے کیا نام ہے مس ٹائپ ہوا ہے. اگر کچھ مس گائڈ ہو تو اتنی اسپرٹ ہو کہ وہ ایک دوسرے کو برداشت کر سکیں. سملیرٹیز ہوں آف سوشل اینڈ پولیٹیکل انسٹیٹیوشن کی. ڈیموکریسی ہو, ایکویلٹی امنگ کانسٹیٹیوئنٹ یونٹس ہو جو ہم نے پڑھ لیا ابھی. کوڈیفائڈ کانسٹیٹیوشن ہو, ٹھیک ہے, تاکہ مسئلہ نہ بنے. A written constitution is necessary to avoid clashes. Exactly. Rigid constitution ہو. Rigid constitution کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک ایسا constitution ہو جس کو بدلنا مشکل ہو, ٹھیک ہے. ایک اچھی خاصی ایفرٹ چاہیے ہو, میجورٹی چاہیے ہو کہ آپ اپنے constitution کو چینج کر لیں. ایسے نہیں ہو کہ جو constitutions rigid نہیں ہوتے نا تو ان سے میجورٹی اپنا فائدہ اٹھا لیتی ہے. انڈیپینڈنٹ جوڈیشری ہو. جوڈیشری ہماری انڈیپینڈنٹ ہو, پھر ہی جا کے یہ چیز فیڈریشن میں کام آتی ہے. پروویژن آف فنڈامنٹل رائٹس. فنڈامنٹل رائٹس کی پروٹیکشن ہو. سو لیٹس ٹیک اے ریکیپ کہ ہم نے کیا پڑھا. ہم نے پڑھا یونیٹری سسٹم, کانفیڈریشن اینڈ فیڈرل سسٹم. یونیٹری سسٹم میں پاور ریسٹ ان سینٹرل, نو سوورینٹی آف اسٹیٹ, ٹھیک ہے, یہاں پہ اسٹیٹ سے مراد صوبے ہیں. کانفیڈریشن میں لمٹ سینٹرل گورنمنٹ ہوتی ہے. اگر صوبے چاہیں تو خود کو سکسیڈ کر سکتے ہیں. صوبوں کی ایک اپنی آرمی ہو سکتی ہے, صوبوں کے اپنے ٹیکس کلیکشن ہو سکتے ہیں, اپنی کرنسی ہو سکتی ہے, جیسے یورپین کانفیڈریشن ہے. اینڈ امپاورز پروونشل اسٹیٹ, sovereignty of state. Exactly. Powers are divided, federation mein powers are divided between central and provincial. Central government has some control. So this was our lecture for today. Thanks for watching. Like, subscribe, share more, and for more please stay with us.